نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ سب حضرات نے اس وقت جو اپنے امام صاحب کی اور حافظ صاحب کی، اپنے مؤذن صاحب کی جو آپ لوگوں نے عزت افزائی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اس کا بے حد و بے حساب اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ کسی عالم کی، کسی حافظ کی بحیثیت انسان عزت نہیں کرتے۔ میں بڑی پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں آپ کو۔ آپ جو کسی عالم کی عزت کرتے ہیں، کسی حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، وہ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عالم کی عزت اس کے علم دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حافظ کی عزت حفظ قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے اگر عالم دین کی عزت کی ہے تو دراصل علم دین کی عزت کی ہے، حافظ قرآن کی عزت کی ہے تو اصل میں آپ نے قرآن کی عزت کی ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام اور علم دین، علم شریعت، یہ اللہ اور اس کے رسول کا علم۔ تو جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے علم کی تعظیم کی، عزت کی، اللہ کے کلام کی عزت کی، تو پھر اجر و ثواب بھی اسی کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ شکیل اختر کی حیثیت سے آپ عزت نہیں کرتے۔ شکیل اختر کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب ہیں، عالم دین ہیں، جو کچھ بھی ہے فلاں ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لا شیء، کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہے میرے اساتذہ کرام کی کرم فرمائیاں ہیں، اور اساتذہ کرام کو اپنے استاذوں سے اور سلسلہ ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، وہ اس سلسلے کی آپ یہ جو ہے قدر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بدلہ نہ تو میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن بنا ہے قرات سے، قرات کا معنی ہے پڑھنا، سمجھ رہے آپ؟ قرآن جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ فعلان کے وزن پر جو بھی لفظ آتے ہیں، جو بھی کلمات آتے ہیں، جو الفاظ آتے ہیں، ان کے اندر مبالغہ کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مبالغہ، بہت زیادہ۔ جیسے عطش کا معنی پیاس، تو اس کو آپ اگر فعلان کے وزن پر کریں گے تو ہوگا عطشان، بہت زیادہ پیاس محسوس کرنے والا۔ رحم کا معنی ہے رحمت، مہربانی، لیکن جب اس کو آپ فعلان کے وزن پر لائیں گے تو ہوگا رحمان، جس کا معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن یہ بنا ہے قرات سے۔ قرات کا معنی ہے پڑھنا، اور قرآن کا معنی وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے۔ اور قسم خدا کی، قرآن اس کائنات میں جتنا پڑھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، کوئی دنیا کی کتاب اس قدر پڑھی نہیں گئی جتنا قرآن کریم پڑھا گیا ہے۔ یہ تراویح میں قرآن کریم کا ختم ہر مسجد میں حسب توفیق، جہاں جہاں توفیق ہو رہی ہے، ختم قرآن کیا جا رہا ہے۔ لوگ تراویح میں جو ہے قرآن کریم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین کو قرآن کریم سے کس قدر الفت و محبت تھی، کتنا پڑھتے تھے وہ قرآن۔ تو میرے پاس ایک لسٹ ہے، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف
نام ہے محمد، والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل بخاری، جن کی کتاب صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، صحیح بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری یہ ختم دن کو کیا کرتے تھے، ایک ختم قرآن پاک رات کو کیا کرتے تھے۔ یہ عظیم الشان محدث گزرے ہیں، امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم الشان محدث۔ ان کی شان کیا تھی؟ دن میں اور رات میں ایک ختم قرآن پاک کرتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن پاک کرتے تھے۔ اور ہمارے خواجہ ہندوستان کے راجہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایک ختم دن کو کیا کرتے تھے اور ایک ختم قرآن پاک رات کو کیا کرتے تھے۔ آگے آئیے، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ روزانہ 5 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ قرآن سے محبت دیکھیے، قرآن سے محبت کسے کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ شیخ ابو طاہر روزانہ 10 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ برہان الدین بن ابو شرف روزانہ 15 ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے۔ 15 پارے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 15 ختم، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک 15 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام محمد بن احمد رات دن میں 14 ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت جلیل بن کاتب صوفی 4 ختم دن کو اور 4 ختم رات کو کیا کرتے تھے۔ حضرت منصور بن زازان مغرب اور عشاء کے درمیان 2 ختم قرآن پاک کرتے تھے۔ قرآن سے محبت دیکھو۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کے پیر دستگیر سیدنا محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان تھی؟ 15 سال تک روزانہ رات میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ 15 سال تک ہر رات میں چاند کے حساب سے دیکھیں تو 360 راتیں، سورج کے حساب سے دیکھیں، شمسی سال دیکھیں تو بھائی 365 راتیں ایک سال میں۔ 15 سال تک روزانہ ہر رات میں ایک ختم قرآن پاک۔ اور مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر قرآن کی تلاوت الحمد سے شروع کرتے اور گھوڑے کے دوسرے رکاب میں پاؤں رکھتے رکھتے ایک ختم قرآن پاک کر لیا کرتے تھے۔ امام زہیر بن محمد رمضان شریف کے مہینے میں 90 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، تو 3 ختم روزانہ ہوا۔ ہمارے امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ جن کے ہم مقلد ہیں، ہمارے امام اعظم کی شان کیا تھی؟ فرماتے ہیں قرآن کریم میں رمضان شریف میں قرآن کریم کے 62 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ سنیے آپ، امام ابن عساکر رمضان کے مہینے میں 30 مرتبہ ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ مامون رشید جو خلیفہ گزرا ہے بادشاہ، مامون رشید رمضان کے مہینے میں 33 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اور مولا کائنات کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے
سے ملتزم تک پہنچنے تک ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں میں نے ایک حافظ قرآن کو دیکھا کہ وہ 3 وتروں میں، وتر کی 3 رکعت ہوتی ہے نا، وتر کی 3 وتروں میں جو ہے 3 رکعت میں 3 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ موسیٰ صدرانی رحمت اللہ علیہ دن رات میں 70,000 ختم قرآن کرتے تھے۔ ابھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو امپوسیبل ہے، اس کا بھی جواب دوں گا میں آپ کو۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں نے بغداد کی مسجد شونی ضیاء میں نماز تراویح پڑھی۔ وہاں کے حافظ صاحب نے ایک تراویح میں، ایک رات کی تراویح میں 5 ختم قرآن کرے۔ اللہ۔ شیخ عیسیٰ دن رات میں 70,000 مرتبہ ختم قرآن کرتے تھے۔ امام ابو بکر عیاش، جو لوگ بخاری شریف سنتے ہیں صبح ایک نام آتا ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، حدثنا ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری کے استاد۔ ان کی شان کیا تھی؟ انہوں نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ ختم قرآن کیا تھا۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہے، جب ان کا انتقال ہوا رب کی بارگاہ میں پہنچے، تو انشاءاللہ وہ پھر کسی وقت سناؤں گا۔ تو حضرت شیخ ادریس نے زندگی میں 4,000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار پاک بغداد شریف میں موجود ہے اور ہمارے غوث اعظم کے پیران کرام میں سے ہے۔ ہاں، یہ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید، امام جعفر صادق کے مرید، امام کہتے ہیں کہ معروف کرخی کے مرید حضرت سری سختی، اور حضرت سری سختی کے مرید حضرت سیدنا ابو بکر شبلی۔ ان کی شان کیا تھی؟ انہوں نے اپنی زندگی میں 13,000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ اور جب ہمارے امام اعظم کو قید کیا گیا تھا منصور، خلیفہ منصور کے حکم سے، تو آپ نے قید خانے میں 60,000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے۔ اللہ۔ اور حضرت علی مرصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دن رات میں 3,60,000 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک تھوڑی سی فہرست تھی۔ اب یہاں پہ سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ہمیں تو یہاں ایک پارہ پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کم سے کم لگتا ہے، ایک پارہ اگر حافظ صاحب ہیں تو پھر بھی کم سے کم کتنا بھی